سوال تو بہت اٹھیں گے کہ جناب ان کی تو مجبوری ہمیں سمجھ آتی ہے، آپ کے بیان کے مطابق وہ بڑے نکمے اور ظالم اور بدعنوان لوگ ہیں، لہٰذا احتساب نہیں کروانا چاہتے۔ آپ کی کیا مجبوری ہے کہ اس قانون جس کو آپ نے ابھی تک بہت مؤثر انداز سے استعمال کیا، اس کو تبدیل کر رہے ہیں؟ لیکن جو مقتدر حلقے ہیں ان کو کیا پڑی ہے کہ نیب کے آرڈیننس کی تبدیلی کی بات کریں؟ یہ بڑا ایک دلچسپ سوال ہے۔ پاکستان میں 2018 میں اس مہینے میں جو انتخابات ہوئے ان کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پولیٹیکل انجینئرنگ کا پروجیکٹ کہا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ اس قسم کے انتخابات سے اٹی ہوئی ہے، لیکن یہ انتخابات اپنی نوعیت کے واحد انتخابات اس لحاظ سے تھے کہ ریاستی وسائل کا اور اداروں کا بے دریغ استعمال کیا گیا، لوگوں کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کی گئیں، نئے تجربے کیے گئے، پارٹیوں کو توڑا گیا، جن کو بٹھایا جا سکتا تھا ان کو بٹھا دیا گیا، جن کو اٹھایا جا سکتا تھا ان کو اٹھا دیا گیا، بعض کو پبلکلی مار لگائی گئی، اور احتساب کے انسٹرومنٹ کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر ایک نیا سیاسی تجربہ کیا گیا۔ وہ تجربہ کتنا کامیاب رہا اور اس کی بنیاد کیا رہی، یہ آج ہمارے سامنے ہے۔ جو اعداد و شمار اس وقت پاکستان میں موجود ہیں وہ خوفناک حد تک آپ کو یہ بتا رہے ہیں چیخ چیخ کر کہ یہ تجربہ کتنا بھیانک تھا اور ملک کو اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑی۔ اس تمام تجربے کی جو لنچ پن ہے، یعنی وہ تمام بنیاد جس کے اوپر یہ تجربہ کھڑا ہوا تھا، وہ احتساب کا عمل تھا۔ آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح پاکستان کے اندر چوروں اور ڈاکوؤں کا راج ہے اور یہ لوگ لوٹ مار کر کے پاکستان کو نیست و نابود کر رہے ہیں۔ ان ظالموں سے جان چھڑانا بڑا ضروری ہے، اور جب تک ہم ان ظالموں سے جان نہیں چھڑائیں گے، ان کو ملک بدر نہیں کریں گے، پاکستان کی قسمت سیدھی نہیں ہو سکتی۔ تو احتساب کے معاملے کو اس تمام تجربے کا ایک کلیدی حصہ قرار دیا گیا، اور 2 سال کے اندر احتساب کے نام پر پاکستان کے اندر جو کھلواڑ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آج کے مہینے میں 2 سال کے بعد اسی احتساب کے معاملے کے اوپر حکومت جو اس تجربے کے نتیجے میں سامنے آئی تھی اور اپوزیشن جو اس تجربے کی زد میں تھی، اب احتساب کے معاملے کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نیب آرڈیننس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور باوجود اس کے کہ خبریں آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ شاید یہ بات چیت بڑے مشکلات کا شکار ہے، میں آپ کو STH کے توسط سے پلیٹ فارم سے بتا سکتا ہوں کہ یہ شیڈیولز جو ہیں بات چیت کے، اور اس بات چیت کے اندر کیا ہونا ہے، اس کو ختم کم ہونا ہے اور اس کا آؤٹ کم امپلیمنٹ کیسے ہونا ہے، یہ آلریڈی بہت حد تک تیار کر کے دونوں اطراف کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا چکا ہے۔ تو وہ احتساب کا عمل جس کو بطور انسٹرومنٹ استعمال کیا گیا تھا اس تجربے کو کامیاب کروانے کے لیے، اب آہستہ آہستہ اپنا اثر کھوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن کیونکہ 2 سال میں اتنی خرابی پیدا کر دی گئی ہے، اس احتساب کے عمل نے پارٹیوں کے اندر، حکومت کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر مختلف قسم کے دھارے پیدا کر دیے ہیں اور مختلف قسم کی بحث چل رہی ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو احتساب کے نیگوشیشنز ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ ان کا طریقہ کار عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی متنازع قانون کو تبدیل کرنا ہوتا ہے تو آپ اس قانون کے دونوں پارٹیوں یا تینوں پارٹیوں، چاروں پارٹیوں، جو بھی فریق اس کے اندر موجود ہوں، ان کی طرف سے ڈرافٹ پرپوزلز طلب کرتے ہیں۔ یعنی میں، آپ اور 3-4 اور لوگ اگر بیٹھ کر نیب آرڈیننس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو اپنی اپنی تجاویز ورکنگ پیپرز کی صورت میں ٹیبل کے اوپر دھرنی پڑتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان ورکنگ پیپرز کے اندر کامنالٹیز کیا ہیں، یعنی اتفاق رائے والی چیزیں کیا ہیں، اور پوائنٹس آف ڈس ایگریمنٹس کیا ہیں جس کے اوپر اتفاق پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اتفاق جن کے اوپر ہے ان کو ایک سائڈ پر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بات چیت ہوتی ہے جس کے اندر لین دین ہوتا ہے کہ کس کی کیا بات مانی جائے، تاکہ پوائنٹس آف ڈس ایگریمنٹس جو ہیں ان کو طے کر دیا جائے اور ایک حتمی ڈرافٹ سامنے لایا جائے۔ یہ عمومی طریقہ ہے متنازع قوانین کو ایک ڈیوائیڈڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر تبدیل کرنے کا۔ اس مرتبہ ذرا حالات مختلف ہیں۔ ڈرافٹ دونوں سائڈ سے بالکل آپ کو نظر نہیں آئیں گے، تو کسی کے پاس کوئی تجاویز نہیں ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ دونوں فریقین، حکومت کی طرف سے جو لوگ سامنے آئے ہیں اور اپوزیشن کی طرف سے جو لوگ سامنے آئے ہیں، اور اس کے اندر ستم ظریفی دیکھیے، جو لوگ سامنے آئے ہیں ان کے اوپر اسی نظام نے اسی احتساب کے عمل کے ذریعے اتنے الزام لگائے ہیں کہ شاید ان کا وزن اٹھاتے اٹھاتے ان لوگوں کی عمریں گزر جائیں۔
لیکن وہ لوگ اب اسی احتساب کے آرڈیننس کو ریوائز بھی کر رہے ہیں. تو طے یہ پایا کہ دونوں فریقین کی طرف سے آپ نیب کے قانون کا شق بائے شق جائزہ لیں گے اور ہر شق کے اوپر جو پوائنٹس آف ایگریمنٹس ہوں گے ان کو ہم اکٹھا کریں گے. اور یہ تمام کا تمام عمل کب مکمل ہونا ہے، میں آپ کو جو اس وقت تک تاریخ عمومی طور پر جو ورکنگ ڈیٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. 31 جولائی تک یہ معاملات طے ہونے اور 31 جولائی کے بعد یعنی عید کے بعد وہ اتفاق رائے جو اس بات چیت کے ذریعے پیدا ہوگا اس کو پارلیمان کے ذریعے باقاعدہ پاس کرنے کا اہتمام بھی کرنا ہے. اب 31 جولائی کی ڈیڈ لائن کس کی ہے، اب اتنی جلدی کیوں کی جا رہی ہے اس نیب آرڈیننس کو تبدیل کرنے کی، یہ بہت بڑے بڑے سوال ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو نیگوشیشنز ہیں ان کا دوسرا فیز بہت اہم ہے، اس وجہ سے کہ اس کو بانتیجہ بنانے کے باقاعدہ ضمانت دینے والے بھی بیٹھے ہیں کہ ہم نے ہر حال میں اس کو کامیاب بنانا ہے. آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ عمران خان کو اور عمران خان کی حکومت کو اور ان کے وزراء کو کیا پڑی ہے کہ نیب کا ایک ایسا قانون جس نے ان کے لیے سیاسی میدان مکمل طور پر کھلا کر دیا ہے اس کو تبدیل کرنے کے اوپر وہ مائل ہوں. تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ عمران خان اس کے اوپر بالکل بھی مائل نہیں ہے. ان کی چند مجبوریاں ہیں جن مجبوریوں کے تحت بادل ناخواستہ وہ ان نیگوشیشنز کو پش کر رہے ہیں اور اپنے نمائندوں کے ذریعے نیب قانون کو ریویو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ اگر ان پر چھوڑ دیا جائے تو اسی نیب قانون کے تحت، اسی نیب چیئرمین کے تحت، اسی ٹوٹے پھوٹے نظام کے تحت جس کے اوپر عدالتوں نے واضح انداز سے اپنے ورڈکٹس دے دیے ہیں، وہ اپوزیشن کو ہمیشہ کے لیے الٹا لٹکا دیں. لیکن ظاہر ہے عمران خان کی اپنی مجبوریاں ہیں اور اب چونکہ حکم صادر ہو گیا ہے کہ معاملات کو اسی طریقے سے طے کرنا ہے تو وہ اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں اس بات چیت کے اندر. ویسے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے یہ بڑی سبکی کی بات ہوگی اگر آپ اس کو اس زاویے سے دیکھیں کہ روزانہ چنگھاڑ کر وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اپوزیشن اس کے اوپر اس وجہ سے چنگھاڑ رہی ہے یا شور مچا رہی ہے کہ اپوزیشن کی گردن جو ہے اب احتساب کے شکنجے میں آئی ہے، لہٰذا اپوزیشن احتساب کے نام کے اوپر بہت زیادہ رولا ڈال رہی ہے. تو اب جب حکومت خود بیٹھ کے اس احتساب کے آرڈیننس کو تبدیل کرنا چاہ رہی ہے تو سوال تو بہت اٹھیں گے کہ جناب ان کی تو مجبوری ہمیں سمجھ آتی ہے، آپ کے بیان کے مطابق وہ بڑے نکمے اور ظالم اور بدعنوان لوگ ہیں لہٰذا احتساب نہیں کروانا چاہتے. آپ کی کیا مجبوری ہے کہ اس قانون جس کو آپ نے ابھی تک بہت مؤثر انداز سے استعمال کیا اس کو تبدیل کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی سیاسی کمپلشن کیا ہے. اپوزیشن کے لیے اس قانون کو پاس کروانا بہت ضروری ہے. ان کا خیال ہے کہ اپوزیشن کے پاس اس وقت ایک موافق ماحول بھی ہے، بالخصوص ایسا ماحول جو عدلیہ کے فیصلوں سے بنا ہے. آپ نے دیکھا کیسے جسٹس باقر اور جسٹس مظہر کے فیصلے کے بعد ایک ماحول بن گیا اور نیب کی وہ تمام نزاکتیں جو میڈیا پروموٹ کرتا رہا ہے اور نیب کے تمام دعوے، نیب چیئرمین کا تمام پروفائل جو ان کے تمام تر ریکارڈ کے باوجود میڈیا بلڈ کرتا رہا ہے، اس کے بالکل خلاف جاتے ہیں، اس کو ڈیمالش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اپوزیشن کا خیال ہے کہ موافق ایک ماحول بنا ہوا ہے، ہمیں اس سے مستفید ہونا ہے. اور ظاہر ہے اپوزیشن نے سب سے زیادہ اس معاملے احتساب کے معاملے پر قیمت چکائی ہے اور وہ اس کا مداوع کرنا چاہیں گے. لیکن جو مقتدر حلقے ہیں ان کو کیا پڑی ہے کہ نیب کے آرڈیننس کی تبدیلی کی بات کریں؟ یہ بڑا ایک دلچسپ سوال ہے، کیونکہ جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ تمام نظام 2018 کے انتخابات کے بعد جو بنا اس کا جو سب سے بڑا جو اس کا تالا تھا جس کے ذریعے آپ نے مختلف لوگوں کو جوڑ کر ایک کمرے کے اندر بند کیا ہوا تھا اور جس کمرے کے دوسری طرف آپ نے اسی تالے کے ذریعے ایک جیل بنائی ہوئی تھی جس کے اندر آپ لوگوں کو ڈال دیتے تھے جو آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تھے، وہ احتساب کا تالا تھا. تو اب مقتدر حلقہ احتساب کا تالا کیوں کھولنا چاہتے ہیں؟ اس کی 3-4 بنیادی وجوہات ہیں. نمبر 1، جس طرح کہ میں آپ کو مسلسل بتاتا چلا آ رہا ہوں جب سے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں کہ عمران خان کا تجربہ، عمران خان کو لانے کا تجربہ، ایک نئی پولیٹیکل فورس کو انجینئرنگ کے ذریعے انٹروڈیوس کروانے کا تجربہ، دوسری جماعتوں کو فارغ کرنے کا تجربہ ایک سپیکٹیکولر فیلئر رہا ہے. یعنی ایسا فیلئر جس کی چکا چوند اتنی ہو کہ آپ اگر اس کے اوپر آنکھیں بند بھی کر لیں تو پھر بھی آپ کی نظر کے سامنے اس کے چمکارے جو ہیں وہ پڑتے رہیں اور آپ کو پتہ چلتا رہے کہ کوئی چیز باہر موجود ہے. سپیکٹیکولر فیلئر ہے.
اس سے اب آپ جان نہیں چھڑا سکتے. وہ ہے ایک فیلئر. کتنا بڑا فیلئر ہے اس کا اندازہ آپ کو حافظ حسین احمد کے اس بیان سے ہو جائے گا جو انہوں نے جاری کیا، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کا جو دھرنا تھا وہ کامیاب ہوا، اور ہم نے وائنڈ اپ وہ دھرنا اس وجہ سے کیا کہ چودھری برادران نے ہمیں یہ ضمانت دی تھی کہ جن لوگوں نے عمران خان کو لے کر آئے ہیں وہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی اور ہم مارچ کے اندر اس غلطی کو درست کر دیں گے. آئیے ذرا ان کا بیان سن لیتے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ایکنالجمنٹ اندر خانے کتنی گہری ہے کہ جو ہم نے کیا تھا یا جو ہمارے ہاتھ سے ہوا اس کے کیا بھیانک نتائج نکلے. علماء اسلام نے یقیناً احتجاج بھی کیا، ہم کامیاب رہے کیونکہ ان اداروں نے جناب چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کو بھیج کر ان سے بات چیت کر کے ہمیں پتہ چلا، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور ہم اس کو مارچ تک صحیح کریں گے. یہ اعتراف بڑی بات ہے جو ماضی میں کبھی بھی انہوں نے اپنے انداز میں اس طرح سیاسی رہنماؤں اور عوام کے سامنے نہیں کی ہے. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جناب پرویز الہی صاحب اور جناب چودھری شجاعت صاحب اس امانت کے بارے میں بھرپور انداز میں باقی جو ان کی تفصیلات ہیں وہ بھی بیان کریں، ورنہ پھر مجبوراً ہمیں ہی لب کشائی کرنی پڑے گی. تو ایک فیکٹر تو یہ ہو گیا کہ ایک اسپیکٹیکولر فیلئر ہے، ایک ایسا ہمٹی ڈمٹی ہے جس کو آپ جس طریقے سے بھی جوڑ کر درخت کے اوپر واپس بٹھانا چاہیں وہ بیٹھنے سے انکاری ہے. دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ معیشت کا کباڑا نکل گیا ہے. ڈاکٹر فرز سلیم کا میں یوٹیوب کے اوپر اسسمنٹ دیکھ رہا تھا، بہترین اسسمنٹ انہوں نے کیا. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے جو قرضے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے، اور یہ اسٹیبلشڈ بات ہے. عمران خان کی حکومت نے پچھلی حکومتوں کے تمام قرضے لینے کے پر سال کے ریکارڈ توڑے. پہلے سال انہوں نے $13.2 بلین قرضہ لیا، دوسرے سال کے اندر بھی $13.2 بلین قرضہ لیا، $26 بلین 2 سال کے اندر لے لیا، اور اگلے تیسرے سال کے اندر $15 بلین مزید لینا چاہ رہے ہیں. اور اگر اسی رفتار پر چلتے رہے تو پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے زیادہ قرضہ لینے والی حکومت ہوگی. قیمتیں جو عام اشیاء خورد و نوش کی ہیں وہ آپ دیکھ لیں، 50 سے لے کر 100% تک اضافہ ہوا ہے. چاہے اس کے اندر روٹی ہو، چاہے اس کے اندر چینی ہو، چاہے اس کے اندر گوشت ہو، چاہے اس کے اندر دالیں ہوں، سبزیاں ہوں، گھی ہو. پیٹرول اور بجلی باوجود اس کے کہ دنیا بھر میں کووڈ-19 کے اندر کنسیشنز دی جاتی تھیں، لوگوں کا کباڑا نکال کے رکھ دیا ہے. پر یونٹ کاسٹ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو پہلے لی جاتی تھی اور اب جو لی جا رہی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اگر آپ اندرونی گردشی قرضے دیکھیں تو ڈاکٹر فرز سلیم نے یہ بتایا، اس چارٹ کے اندر واضح ہے کہ یہ گردشی قرضے ہیں یہ اب آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ تنازع کا شکار ہیں پاکستان کے اندر، چاہے اسٹیٹ بینک ہو، چاہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہو، چاہے FBR ہو، چاہے PIA ہو، چاہے سول ایویشن اتھارٹی ہو، چاہے FIA ہو، پولیس ہو. ایک ادارہ ایسا پاکستان کے اندر نہیں ہے جو حقیقی طور پر ریفارم ہوا ہو. تو ایک گورننس کا بہت بڑا بحران ہے. اور تیسری بات، پاکستان کے ارد گرد کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ہم دفاع کے اوپر معمور وسائل کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی ہمیں ماننا ہوگا کہ ان معمور وسائل کے باوجود پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال بہتر نہیں ہے. اندرونی طور پر دہشت گردی آپ کو پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ ایک عمومی سناریو ہے، یہ اس تمام جنت کے سناریو سے بالکل مختلف ہے جو آج سے 2 سال پہلے اسی مہینے میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ دیکھیں جی ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، جنت کے نظارے ہوں گے، آپ کی زندگیوں کے اندر امن ہوگا، دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، $100 بلین ادھر سے آ رہا ہوگا، $100 بلین ادھر سے آ رہا ہوگا، اور پاکستان دیکھیے گا دنیا کا لیڈ ملک بن جائے گا. اب صورتحال یہاں پر آ گئی ہے کہ شبلی فراز، فیضل حسن چوہان اور شہباز گل اور زرتاج گل کے علاوہ ڈیفینس کرنے والے اس حکومت کو بڑی مشکل سے ملتے ہیں. جو سنجیدہ ایلیمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس نے مکمل طور پر بیک سیٹ لے لی ہے. تو ظاہر جو مقتدر حلقے ہیں ان کے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ جب تک احتساب کا معاملہ ہم نے طے نہیں کیا، اس ملک کے اندر اپوزیشن کی مدد کے بغیر ہم معاملات کو سدھار نہیں سکتے. تو بنیادی بات جو آپ کی آج کے STH میں سے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو احتساب
کے معاملے کے اوپر اور نیب کے آرڈیننس کو ترمیم کے ذریعے تبدیل کرنے کے معاملے کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اس کا تعلق صرف احتساب سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس تجربے کے بدترین نتائج سے ہے جو 2 سال پہلے آج کے مہینے میں کیا گیا، اور جو 2 سال بعد آج کے مہینے کے اندر بذریعہ نیب کے آرڈیننس میں ترمیم کے اپنی موت آپ کو خود مرتا نظر آ رہا ہے۔ اب آپ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں، آپ اس کو آکسیجن کے اوپر رکھ دیں، آپ یہ کہتے رہیں کہ بڑا زبردست ہم نے کام کیا تھا، وہ کہلاتا بات ہے۔ پاکستان کے اندر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کچھ بھی پروف کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر، تو لہذا کوئی پریشانی کی اس میں بات نہیں ہے، لیکن حقائق کا جبر جو ہے اور حقائق کی جو کامیابی ہے اس پروپیگنڈا کے اگینسٹ، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور حقائق آپ کو بتا رہے ہیں کہ 2 سال پہلے ہم نے بذریعہ اکاؤنٹیبلٹی جو کام کرنے کی کوشش کی وہ بدترین فیلئر سے دوچار ہوا ہے۔ ہم اس کو جلدی مان لیں گے تو آسانیاں اپنے لیے پیدا کر سکتے ہیں، اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو پاکستان کو بتدریج ہم ریت کے اندر دھنستا ہوا دیکھتے رہیں گے، جو کہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں۔